کربلا میں سبتے نبی ہو گئے شہید، جب کربلا میں سبتے نبی ہو گئے شہید، نعرے خوشی کے لشکر آدم تھے شدید، ماتم تھا اہل بیت میں اور فوج میں تھی، کہتے تھے سب سے ہنس کے یہی ظالم پلید، کہتے تھے سب سے ہنس کے یہی ظالم پلید، سامان ایسے ہونے لگا ملک شام میں، سامان ایسے ہونے لگا ملک شام میں، پہنچی رسول زادیاں دربار عام میں، جب کربلا میں سبتے نبی ہو گئے شہید، جب کربلا میں سبتے نبی ہو گئے شہید، دربار میں جو قافلہ آیا لٹا ہوا، دربار میں جو قافلہ آیا لٹا ہوا، بیٹھا تھا ایک تخت پہ وہ بانی جفا، بیٹھا تھا ایک تخت پہ وہ بانی جفا، ایک تخت میں حسین کا تھا سر رکھا ہوا، ایک تخت میں حسین کا تھا سر رکھا ہوا، اس کو چھڑی لگا کے کہتا تھا بے حیا، اس کو چھڑی لگا کے یہ کہتا تھا بے حیا، اس کو چھڑی لگا کے یہ کہتا تھا بے حیا، اس کو چھڑی لگا کے یہ کہتا تھا بے حیا، پیاسا ہوا شہید نواسا رسول کا، پیاسا ہوا شہید نواسا رسول کا، ہے آج میرے سامنے ان باب طول کا، جب کربلا میں سبتے نبی ہو گئے شہید، جب کربلا میں سبتے نبی ہو گئے شہید، ایک شخص نے یزید سے رو کر یہ کہا، ایک شخص نے یزید سے رو رو کے یہ کہا، یہ کون سی جگہ ہے قیدی مجھے بتا، یہ کون سی جگہ کے ہے قیدی مجھے بتا،
ہے دل میرا نالوں سے ان غریبوں کے پھٹتا ہے دل میرا بولا یزید وقت نہیں شور حسین کا بولا یزید وقت نہیں شور حسین کا ہے سب یہ میرے سامنے کنبہ حسین کا جب کربلا میں صبت نبی ہو گئے شہید جب کربلا میں صبت نبی ہو گئے شہید حیران ہو کے اس نے کہا کون سا حسین حیران ہو کے اس نے کہا کون سا حسین بولا یزید فاطمہ زہرا کا نور ہے بولا یزید فاطمہ زہرا کا نور ہے منہ پر تماچے مار کے اس نے کیے بیعت منہ پر تماچے مار کے اس نے کیے یہ بیعت مارا ہے اس کو جو ہے محمد کے دل کا چین مارا ہے اس کو جو ہے محمد کے دل کا چین گودی میں اپنی جس کو کھلایا بطول نے گودی میں اپنی جس کو کھلایا بطول نے کاندھے پہ اپنے جس کو چڑھایا رسول نے جب کربلا میں صبت نبی ہو گئے شہید جب کربلا میں صبت نبی ہو گئے شہید ہنس کر یہ اس نے کہنے لگا پھر وہ بے حیا ہنس کر یہ اس سے کہنے لگا پھر وہ بے حیا ہاں ہاں وہی حسین ہے زہرا کا لاڈلا ہاں ہاں وہی حسین ہے زہرا کا لاڈلا کیوں پوچھتا ہے اس کو تیرا کیا ہے بدحرام کیوں پوچھتا ہے اس کو تیرا کیا ہے مدعا رو کر پکارا ہو تجھے غیرت کرے خدا رو کر پکارا ہو تجھے غیرت کرے خدا رو کر پکارا وہ تجھے غیرت کرے خدا ہوتا ہے خوش تو فر کے شہیدی اتار کر ہوتا ہے خوش تو فر کے شہیدی اتار کر
کربلا میں صبتے نبی ہو گئے شہید، جب کربلا میں صبتے علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے؟ علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ دو سے پیغمبر کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ دو سے پیغمبر کہاں سے لاؤ گے؟ لحد میں ہم کو زیارت علی کی ہوتی ہے، لحد میں ہم کو زیارت علی کی ہوتی ہے، ہمارا ایسا مقدر کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارا ایسا مقدر کہاں سے لاؤ گے؟ مثال فاطمہ دنیا میں ڈھونڈنے والوں، مثال فاطمہ دنیا میں ڈھونڈنے والوں، جواب سورہ کوثر کہاں سے لاؤ گے؟ جواب سورہ کوثر کہاں سے لاؤ گے؟ نعرہ تکبیر۔ کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، گود میں ناطق قرآن کی پلا ہے عباس، گود میں ناطق قرآن کی پلا ہے عباس۔ 5 معصوموں نے جب مل کر دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر زمانے کو ملا ہے عباس۔ نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر۔ شبیر کا انکار ہے عباس کے بابو، بابو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عبادار ہیں عباس کے بابو۔ نعرہ تکبیر۔ کہ بلبل کا پھول فما کو پروانا چاہیے، کہ بلبل کا پھول فما کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی کے روح سے گرمانا چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ ہے کون کون، علی ہے کون کون، ہر ایک در کے در کا دیکھ، فوالی ہے کون کون۔ نعرہ تکبیر۔ بوادِ بلند نعرہ صلوات۔ جو دل میں کربلا رکھے خدا اس کو آباد رکھے، جو دل میں کربلا رکھے خدا اس کو آباد رکھے، دعائیں فاطمہ دیتی ہیں جو فرض اعضا آباد رکھے، دعائیں فاطمہ دیتی ہیں جو فرض اعضا آباد رکھے، علی کے ذکر سے خوش ہونے والے، علی کے ذکر سے خوش ہونے والے، تجھے مشکل خشا آباد رکھے، تجھے مشکل خشا آباد رکھے۔ نعرہ صلوات۔ علی کے لال زندہ باد، علی کے لال زندہ باد، پیغمبر کے چین زندہ باد، پیغمبر کے چین زندہ باد، فاطمہ کے نوری عین زندہ باد، فاطمہ کے نوری عین زندہ باد، جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا، جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا، ہر ایک نہیں کہہ سکتا حسین زندہ باد، ہر ایک نہیں کہہ سکتا
زندگی کو مکمل کرن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو سائے زمن ملے، تیرے قدم کی خاک جو سائے زمن ملے۔ الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ تلوار۔ جتنے لگایا جھوم کے نعرے حیدری، جتنے لگایا جھوم کے نعرے حیدری، اس نے تو ایک ساتھ میں قرآن پڑھ لیا، اس نے تو ایک ساتھ میں قرآن پڑھ لیا، اور جتنے بھی جواب میں بولا یا علی، اس نے تو ایک ساتھ میں قرآن پڑھ لیا۔ نعرہ صلوات۔ تصویر کائنات کا آقا ہے علی، دل کو جگہ دے وہ احساس ہے علی۔ اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، ارے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ نعرہ تلوار۔ قربان میری جان حسین ابن علی پر، قربان میری جان حسین ابن علی پر، مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے، مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے۔ ہم حضرت عباس کے ہیں چاہنے والے، ہم حضرت عباس کے ہیں چاہنے والے، ہاتھوں کے لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ نعرہ تلوار۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ توکلت علی اللہ الحی القیوم الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود
ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام والعز والمقام والشرف والاحترام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على ابن الزهراء بقية الله في الأرضين واللعن الدائم والأبدي والباقي والأزلي على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصاعبهم وشجاعتهم وسخاوتهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین، بزرگان قوم اور امت کے نوجوان بھائیوں، جن دو آیتوں کو آپ کے سامنے گفتگو کا عنوان بنایا گیا ہے، سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی دو آیتیں ہیں، جن میں ارشاد کبریہ ہو رہا ہے کہ بے شک ہر شے جو زمین و آسمان میں ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کون سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے ملک القدوس العزیز الحکیم. وہ اللہ وہ ہے کہ جو ملک ہے، یعنی ہر شے کا مالک ہے. مالک اس کے علاوہ اور کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مسئلہ ملکیت، جس کی بات وضاحت کی جائے تو اچھا خاصا ہم جیسے طالب علموں کے لیے وقت درکار ہے کہ آپ کی خدمت میں باتیں پیش کریں کہ ملکیت کیا ہوتی ہے، مالک کسے کہتے ہیں، اور ہم اور آپ جسے مالک سمجھتے ہیں وہ کیا ملکیت ہے. ہم اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد کو جو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھتے ہیں، اس ملکیت کی کیا حیثیت ہے، اور جو پروردگار اپنے کو مالک بتا رہا ہے اس کے مالک ہونے کا معیار کیا ہے. یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے. مالک ہے وہ قدوس ہے، قدوس یعنی بے عیب ہے،
کسی طرح کے کوئی بھی شرور، اشرار، برائیاں، کمیاں، نواقصات اس میں کچھ بھی نہیں پایا جاتا، بے عیب ہے، منزہ ہے وہ۔ اور اگر کسی ذات کو قدوس کہنے کا حق ہے تو صرف اور صرف ذات وحدہ لا شریک۔ دیکھیں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، میرے مزاج سے جو حضرات واقف ہیں وہ واقف ہیں، جو نہیں واقف ہیں وہ جان لیں کہ میرا خطاب صرف ہم سن اور کم سن افراد کے لیے ہے، اور جو مجھ سے سنن بزرگ ہیں وہ بہرحال تجربے کے اعتبار سے بھی بزرگ ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ قدوس ہے، وہ بے عیب ہے، وہ منزہ ہے، وہ پاکیزہ ہے اور عزیز ہے۔ تیسرا مرحلہ جو اس نے خود اپنے لیے گنایا کہ ایسے پروردگار کی تسبیح زمین و آسمان ہر جگہ ہو رہی ہے کہ جو بے عیب ہے اور ساتھ میں ہر شے پر غلبہ رکھنے والا ہے، ساری شے اس کے مغلوب قرار پائے گی، وہ سب شے پر غالب قرار پائے گا۔ اللہ کی قدرت، قدرت ہو فوق قدرت کل شے، اس کی قدرت ہر شے کی قدرت کے اوپر حاوی ہے۔ وہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ میں کہہ دے میں کسی چیز پر قادر ہوں۔ آپ کی قدرت اتنی ہے جب تک اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بس آپ اتنی ہی دیر تک قادر ہیں، ہم اتنی ہی دیر تک قادر ہیں جب تک اس قادر مطلق نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ جیسے ہی اپنی اجازت کو اس نے ہٹایا، پھر سلیمان جیسا بادشاہ بھی ہوگا تو تکیہ ہٹانے کی اجازت نہ ملے گی، اجازت نہ ملے گی۔ صاحب سرکار چلے جائیں، سائے میں چلے جائیں، ٹیک ہٹا لیں، لیٹ جائیں، آرام کر لیں، کچھ نہیں۔ ہماری اجازت اب تک تھی، اب نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہمارے عزیزان گرامی، وہ مقدس ذات ہے، وہ سب پر غالب ہے، اس کا حکم ہر شے پر حاکم ہے، اس کے آگے کسی کا حکم چلنے والنے والا نہیں ہے، اور وہ ساری چیزیں جاننے والا، علیم، منصوبے کے تحت ہر کام کو کرتا ہے۔ کوئی بھی کام بغیر منصوبے کے، بغیر پلاننگ کے نہیں کرتا۔ یہ ابھی آیت کا ترجمہ ہے، دو لمحے میرے ساتھ ذرا سا صبر کے ساتھ رہیے کہ آیت مکمل طریقے سے آپ تک پہنچ جائے، پھر انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ وہ جو ذرائف ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ اپنے ہر کام کو منصوبے کے تحت انجام دیتا ہے۔ 4 خصوصیتیں اس نے اپنے ذات سے مخصوص کر کے بتائیں کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس کی کائنات میں ہر ایک شے تسبیح کر رہی ہے، اور تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خاصیت یہ ہے ملک، وہ تمام شے پر مالک ہے، قدوس، وہ سب سے زیادہ منزہ ہے، اور اس کے بعد عزیز، سب پر غلبہ اسی کا ہے، اور ہر شے کو منصوبے کے تحت کرتا ہے۔ 4 کام اپنے بتائے، 4 صفتیں ایسی بتائیں جس سے اس نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں خدا جس کی یہ تعریف، جس کی یہ تسبیح زمین و آسمان میں ہر شے کر رہی ہے، اس کی خاصیتیں 4 ہیں۔ میں ملک ہوں، قدوس ہوں، عزیز ہوں، اور ہر شے کو منصوبے کے تحت کرنے والا ہوں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اور اس کے بعد بلا فاصلہ اپنا تعارف ایک دوسرے رخ سے پیش کرتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ وہی رب ہے کہ جس نے جاہلوں کے درمیان رسول کو بھیجا۔ 4 چیزیں منصوبے کے تحت، پلاننگ کے تحت کام کرنے والا اللہ، اور کہہ رہا ہے وہ وہی رب ہے کہ جس نے جاہلوں کے درمیان رسول کو بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، اگر میرے ساتھ رہیے گا تو محظوظ ہوں گے۔ وہ اللہ جو اپنے کو 4 خصوصیتوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ میں رب وہ ہوں کہ جس کی خاصیتیں یہ ہیں کہ میں مالک ہوں، میں قدوس ہوں، میں عزیز ہوں، میں منصوبے کے تحت کام کرتا ہوں، میں نے ہی اپنے نبی کو جاہلوں کے درمیان بھیجا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بتائیے مجھے پہلے مسئلے مرحلہ فکر میں یہ بتائیے، پہلا مسئلہ آپ بتائیے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا، تو یہ اپنا تعارف کر رہا ہے یا رسول کا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ یہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، وہ اپنی بات تو گنا رہا تھا، میں یہ کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اس کے بعد فوراً رسول کو بھی شامل کر لیا، تو یہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ سب پلٹ کے جواب دیں گے جی سرکار اپنا ہی کر رہا ہے،
کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجا. ابھی رسول کی خصوصیتیں نہیں آئی ہیں, ابھی اپنی بات بتا رہے میں نے بھیجا, میں ملک, میں قدوس, میں عزیز, میں کاموں کو منصوبے کے تحت کرنے والا, اور میں نے ہی رسول بھیجا. توجہ, میں نے ہی رسول بھیجا. تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے, جملہ سنو, اللہ نے اپنے تعارف کے لیے پیغمبر کی ذات کو وسیلہ بنایا. اللہ نے اپنی پہچان جب لوگوں کے درمیان پیش کی تو 4 خصوصیتوں کے ساتھ ایک خصوصیت پیغمبر کی بھی رکھی, اور پیغمبر کے ذریعے اپنی پہچان منظر عام پر پیش کی. بھیا وہ پروردگار ہے, خالق کل ہے, مالک کل ہے, جیسے چاہے پہچان کروائے. ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والا ہے, ہمارے ذہنوں پہ حکومت کرنے والا ہے. اگر چاہے تو ہمارے دلوں میں خود اتر جائے, لیکن کچھ نہیں, اپنی پہچان کروائی تو پہچان کروانے میں نبی کو وسیلہ قرار دیا. بھائی جب پروردگار عالم اپنی پہچان کرنے میں نبی کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہم اپنی شفاعت میں نبی کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ صلوات بر محمد. الذی بعث فی الامیین رسولا, اس نے ان جاہلوں کے درمیان رسول کو بھیجا. اس رسول کو کچھ کام دیا. میں نے پہلے ہی کہا ہے اللہ کوئی کام بغیر پلاننگ اور منصوبے کے نہیں کرتا. اس نے منصوبے کے تحت اپنے رسول کو بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اس نے اپنے رسول کو جاہلوں میں بھیجا. تو منصوبہ کیا تھا, پلان کیا تھا؟ اس پلان کی عکاسی خود آیت میں کر دی. اپنے رسول کو بھیجا کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ یہ رسول آ کے اپنی آیتوں کی, اس کی خدا کی آیتوں کی, خدا کی آیتوں کی تلاوت ان جاہلوں کے درمیان کرے. پہلا کام تلاوت. بزرگ میرا ساتھ دیں گے, جوان میرے ساتھ رہیں. پہلا کام رسول کی ذمہ داری کے طور پہ اللہ نے جو دیا کہ آؤ, آنے کے بعد یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا کام ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرے, ان کو پاک بنائے. تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو پیغمبر کو کس منصوبے کے تحت بھیجا گیا؟ اگر مجموعی طور کام کے طور پہ دیکھا جائے 4 کام ہیں, لیکن اگر مجموعی طور پہ عملی طور پہ دیکھا جائے تو 3 چیزیں ہیں. ایک تلاوت کرنا ہے, یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا تزکیہ کرنا ہے, یزکیہم. تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو تعلیم دینا ہے. کبھی تعلیم کتاب کی ہوگی, کبھی تعلیم حکمت کی ہوگی. اگر تعلیم کتاب کو الگ کر دیا جائے اور حکمت کو الگ کر دیا جائے کام 4 ہوتے ہیں, اور اگر دونوں کو ایک کر کے گنا جائے تو 3 کام. پہلا کام تلاوت, دوسرا کام تزکیہ, تیسرا کام تعلیم. پیغمبر کی زندگی ان 3 کاموں پر رہے گی. زندگی بھر پیغمبر, اللہ نے منصوبے کے تحت پیغمبر کو بھیجا ہے, 3 کام کرتے رہیں گے. یا تلاوت کریں گے, یا پاک بنائیں گے انہیں, یا ان کو تعلیم دیں گے کتاب کی یا حکمت کی کسی بھی طرح سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان نے جب دیکھا آیت کو, مسلمان کی سمجھ جب خدا کی سمجھ سے ٹکرانے لگی, مشکل تو یہی ہوئی جب تک کافر تھا. جملہ سنیے گا, سنگین جملہ ہے. جب تک مسلمان کافر تھا تب تک اس نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, تب تک اس کا مشکل مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ دین کو نہیں مانتا تھا ضرور, لیکن دین کی عزت کرتا تھا. لیکن جیسے ہی اس کافر نے لا الہ پڑھا, فوراً کبھی قرآن پہ انگلی اٹھانا شروع کی, کبھی پیغمبر پہ انگلی اٹھانا شروع کی, کبھی اہل بیت پہ انگلی اٹھانا. تاریخ مسلم ہے آپ کے نزدیک, ساری باتیں واضح ہیں کب کیسے. جب تک مسلمان نہیں تھا, جب تک کافر کے زمرے میں آیا, آپ دیکھیے بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, خیبر ہو, کتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, چھوٹی موٹی 80-82 جنگیں ہوئی ہیں, لیکن کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کسی نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا ہو.
غور طلب بات یہ ہے جب بلند کیا گیا تو مسلمان تھے، یہ بدقسمتی صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بتا رہا ہوں تم جیسا ہوں، لیکن میرا کام الگ ہے، تمہارا کام الگ ہے۔ مجھے بھیجا گیا ہے تلاوت کرنے کے لیے، تمہیں بھیجا گیا ہے تلاوت سننے کے لیے۔ مجھے بھیجا گیا ہے تزکیہ کرنے کے لیے، تمہیں بھیجا گیا تزکیہ کروانے کے لیے۔ مجھے بھیجا گیا ہے تعلیم حکمت و کتاب دینے کے لیے، تمہیں بھیجا گیا ہے تعلیم حکمت و کتاب لینے کے لیے۔ اب نہ پیغمبر تم جیسا ہے نہ تم پیغمبر جیسے۔ نہیں، یہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ ایک لفظ جو خدا شاہد مبالغہ و منبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ نہ وہ تم جیسا، ارے ہماری تمہاری کیا مجال ہے۔ آئیے میں ایک منظر دکھاتا ہوں، اس کے بعد واپس آتا ہوں اپنی بات پہ۔ معراج کا مرحلہ ہے، پیغمبر گرامی ہیں، ہم اور آپ بشر ہیں، خاکی بشر، لیکن ملک، میں اپنے جوانوں کے لیے پھر کر دوں، میں خطابت ہمیشہ جوانوں کے لیے، خطابت صرف جوانوں کے لیے، بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، کہ بشر اور ملک میں فرق یہ ہے، بشر کے ہاں خطا کے امکانات پائے جاتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ملک کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، توجہات مبذول رہیں کچھ دیر کے لیے۔ ملک جو کبھی خطا نہ کرے، ملک یعنی معصوم، ملک جس پہ مہر عصمت لگی ہو، جہاں خطا کی گنجائش نہ ہو، جہاں خواہشات کا درگزر نہ ہو، جہاں خواہشات کے آنے اور وجود کا امکان ہی نہ پایا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں ملک۔ اور ان ملائکہ میں بھی کیٹیگری ہیں، کچھ ملک کسی ذمہ داری کے لیے ہیں، کچھ کسی ذمہ داری کے لیے، ان میں بھی ایک جو ہے اسے کہتے ہیں سید الملک۔ اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو محظوظ ہوں گے۔ سید الملائکہ میں کون ہیں؟ حضرت جبریل۔ جبریل کون ہے؟ ملائکہ کے سردار، ملائکہ کا سردار۔ ملک خود کون ہے؟ جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو۔ اور جبریل کون ہے؟ ان غلطی نہ ہونے والوں کا سردار۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ان غلطی نہ کرنے والوں، ان سے غلطی نہ ہونے والوں کا سردار، اسے کہتے ہیں جبریل۔ اب آئیے پس منظر میں، معراج ہے، پیغمبر کو لیا یہاں سے جبریل نے، لے کے چلے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی معراج پہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرانے کے لیے لے کر چلے جبریل امین، براق کے ساتھ تھے۔ توجہات یہاں مبذول رہیں۔ براق پہ لے کے چلے جبریل امین۔ جبریل کون؟ سید الملائکہ، ملائکہ کا سردار، جہاں خطا کا امکان نہیں، جہاں غلطی کا امکان نہیں، وہ لے کے چلا، پیغمبر کو لے کے چلے۔ ایک مرحلے کو پار کیا، دوسرے مرحلے کو پار کیا، ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں پر آنے کے بعد جبریل کے قدم ٹھہر گئے، جہاں پر آنے کے بعد جبریل کے قدم ٹھہر گئے۔ اب جبریل کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے کہا جبریل آگے چلتے ہیں، سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھنا ہے۔ جبریل چلو چلتے ہیں۔ فوراً جبریل نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، لو دنوت قدمن، اگر ایک قدم بھی بڑھا بالوں پر جل جائیں گے۔ توجہات مبذول ہے نا، پوری طرح سے متوجہ رہیے۔ جبریل کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، پیغمبر اب آپ جائیے، اب اس کے آگے میرے جانے کی جرت نہیں ہے، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھ جاؤں، اب آپ اس کے بعد جائیے، آپ جانیے، آپ کا کام جانے، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ ہوا کیا تھا؟ کہا صاحب پیغمبر گرامی چلے گئے، جبریل رکے رہ گئے۔ پیغمبر چلے گئے، جبریل کیا ہوا تھا؟ کہا پیغمبر چلے گئے، جبریل رہ گئے۔ کیوں؟ کہا اگر ایک لمحہ بھی آگے بڑھے، ایک قدم بھی بڑھایا تو بالوں پر جل جائیں گے، بالوں پر نہ بچیں گے۔ پیغمبر چلے گئے، جبریل رہ گئے، پیغمبر چلے گئے، جبریل رہ گئے۔ اما سید الملائکہ تو کہہ نہ سکا محمد حمزہ، ملائکہ کی سردار کی جرت نہیں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ صلوات بر محمد۔
کہہ دیا انا بشر مثلکم, یہ سمجھ بیٹھے بس میرے جیسا ہے میرے جیسا ہے میرے جیسا ہے, جیسے ہم جاہل ویسے یہ جاہل. جی نہیں, اس کو پروردگار نے منصوبے کے تحت بھیجا ہے, اس کو ذمہ داری کے تحت بھیجا ہے, اس کو کسی مہم کے تحت بنا کر بھیجا ہے. وہ آئے گا تو تمہیں تعلیم دے گا, تمہیں لینا پڑے گا. وہ آئے گا تو تمہیں پاک بنائے گا, وہ تمہیں پاک بنائے گا, وہ بنائے گا تم بنو گے, وہ تمہیں پڑھائے گا تم پڑھو گے, وہ تمہارے سامنے تلاوت کر کے سنائے گا تم سنو. نہ وہ تمہارے جیسا ہوگا نہ تم اس کے جیسے ہوگے. وہ جو پڑھانے آیا ہے وہ جاہل نہیں ہوگا. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے پڑھانے آیا ہے. پہلی ہی وہی قرآن کی, سب سے پہلی وہی, سب سے پہلی وہی قرآن کریم. کون سی ہے؟ سورہ اقرا کی 5 ابتدائی آیتیں. میں مزاج پتہ نہیں, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا, میرے مزاج سے آپ واقف نہیں ہیں, پہلی بار ہے اس لیے شاید مشکل ہو رہی ہو. صلوات پڑھ دیں محمد. میں صفائی کے طور پہ سن لیجئے, بس قرآن سے گفتگو ہوگی, ادھر ادھر نہیں جائے گی بات, کہ کوئی اور بھی سنے تو یقین مانتا رہے, ادھر ادھر کی ذاکری کے الفاظ نہ سمجھے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. اور فرما رہے عزیزان گرامی, پہلی وہی اسلام کی 5 آیتیں جو غار حرا میں سب سے پہلے پیغمبر پہ نازل ہوئیں, کون سی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وہی تمام, پہلی وہی ختم ہو گئی, پہلی وہی آئی, اس میں کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. ٹھیک, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, انسان کو خلق کیا ہے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے. اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو نہایت کرم کرنے والا رب ہے. الذی علم بالقلم, جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. توجہ ہے نا, توجہات مبذول رہیں کچھ دیر کے لیے, قرآن کی آیتیں ہیں. جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو ہر وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیتیں تمام ہو گئی, ترجمہ ختم ہو گیا, لیکن مجھے تجزیہ کرنا باقی رہ گیا ہے. پہلے اسلام کی سب سے پہلے وہی, سب سے پہلی وہی, یعنی سب سے پہلا حکم آیا, جو توجہات یہاں مبذول رہیں, سب سے پہلا حکم جو آیا اس میں پیغمبر سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے پڑھو. اور ایک بار نہیں, اقرا, مولانا بیٹھے ہیں ابھی, ترجمہ پوچھ لیجئے گا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو, قراءت سے ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا. خلق الانسان من علق, تھوڑا سا ٹھہرایا کہ تمہیں خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے. اقرا وربک الاکرم, پھر کہا اقرا, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو بہت بڑا کرم کرنے والا رب ہے. الذی علم بالقلم, جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے. 2 اقرا, 1 قلم. علم الانسان ما لم یعلم, پھر تعلیم کی بات, انسان کو ہر وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اسلام کی سب سے پہلے وہی, پہلی وہی, اور اس میں 2 بار پڑھنے کا تذکرہ, 1 بار لکھنے کا تذکرہ. اور کس سے مطالبہ ہو رہا ہے؟ پیغمبر سے پڑھو پڑھو پڑھو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اگر میرا مجمع پہنچ رہا ہو تو پیغمبر سے کہا جا رہا, میں میرے سامنے وہ بچہ ہرا پہنے ہوا بیٹھا ہوا, میں اس سے کہوں بیٹا 1 گلاس پانی لے کے آؤ, دوڑ کے جائے گا, وہاں سے لے کے چلا آئے گا, ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں کہے گا, اعتراض بھی نہیں کریں گے, میری عقل پہ شک بھی نہیں کریں گے. بچے کے کام لائق تھا, آپ نے کہہ دیا, لے کے آ گیا. بچے کے اہل تھا بچہ اس کا, 1 گلاس پانی لا سکتا ہے, 1 گلاس پانی لانے پہ قدرت رکھتا ہے, وہ جائے گا, دوڑ کے لے کے چلا آئے گا. لیکن اسی بچے سے میں کہہ دوں بچے ہوا میں اڑ جاؤ, توجہات مبذول ہیں نا. میں اسی بچے سے کہوں بیٹا ہوا میں اڑ جاؤ, سارا مجمع میری جان کو آ جائے, مولانا دماغ تو ٹھیک ہے, مولانا دماغ تو ٹھیک ہے. بچہ جو ہوا میں اڑنے پہ قادر نہیں ہے, آپ اس سے ہوا میں اڑنے کا مطالبہ ہی کیوں کرتے ہیں؟
تو پتہ چلا اتنی سی عقل رکھنے والا، اتنا سا شعور رکھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ کام وہی دیا جاتا ہے جو سامنے والا کر سکتا ہو، کام وہی دیا جاتا ہے جو سامنے والا کر سکتا ہو، جو سامنے والا کر سکتا ہو۔ ارے خالق عقل کل ہے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے پڑھو 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 پڑھو، مسلمان کہہ رہا ہے جاہل ہے جاہل ہے جاہل ہے۔ اے پروردگار یہ جاہل ہے، اس سے پڑھنے کا حکم کیوں؟ تو اب آپ بتاؤ میں خدا رحمان کی مانوں یا جاہل مسلمان؟ صلوات بر محمد۔ وہ طاقت، وہ قدرت جو سامنے والے میں نہیں پائی جاتی ہے، اس کا مطالبہ بیجا ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم اتنی سی عقل رکھنے والے، اتنا شعور ہے ہمیں، اور خدا اس کو اتنا بھی شعور نہیں۔ ٹھیک ہے، جاہل ہے مانا، توجہات مبذول رہیں، جاہل ہے، یہاں تک آ گئے ہو تو یہ جملہ سنتے چلے جاؤ۔ جاہل ہے مانا ہے اپنی بات پہ اڑے رہنا۔ تم کہہ رہے ہو نا جاہل ہے، تم کہہ رہے ہو پڑھنا نہیں آتا، تم کہہ رہے ہو ہماری طرح ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو ہماری طرح ہے، تم کہہ رہے ہو پڑھنا نہیں آتا۔ جب بھی اب بات آتی ہے نا تو ایسے بڑے ٹوپی لگا کے یہاں سے ایسے کھڑے ہوں گے، فوراً کہہ دیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو جاہل تھے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ کہہ رہے ہو جاہل ہے، اپنی باتوں پہ اڑے رہنا۔ پلٹنا نہیں، مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی باتوں پہ اڑا رہے، جو کہہ دے اس سے پھرے نہیں، اور اگر پھر جائے تو منافق، اگر پھر جائے تو منافق۔ کہہ رہے ہو نا جاہل ہے، اڑے رہنا، ہٹنا نہیں، بدلنا نہیں، انکار نہیں کرنا۔ جاہل ہے نا، قلم مانگے دے دینا، قلم مانگے دے دینا، انکار نہیں کرنا۔ پھر صاحب حسبنا کتاب اللہ کہاں سے آ گیا؟ قلم مانگ رہا ہے دے دو، کہا نہیں، اگر دے دیا تو لکھ دے گا، اگر دے دیا تو لکھ دے گا۔ جہاں پہ زبان اور دل میں اتفاق نہ پایا جائے اسی کو منافق کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تمہارے جیسا نہیں ہے وہ، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تمہاری بساط ہی کیا ہے، تمہاری ویلو ہی کیا ہے، اوقات ہی کیا ہے تمہاری کہ تم اپنے جیسا بتانے لگے۔ جہاں جبریل کے پر جلنے کے امکان ہیں وہاں محمد کی جوتیاں جاتی ہیں۔ محمد تمہارے جیسا نہیں ہے، محمد نے انکساری میں کہا ہے میں تمہارے جیسا، لیکن اس کے ساتھ قید لگائی ہے، پوری آیت پڑھا کرو۔ انا بشرم مثلکم، یہاں پہ ٹھہرا نہیں خدا، کہا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی گئی ہے، تم جو چاہو بول دو، تم جو چاہو کر لو، لیکن نہیں، محمد وہ نہیں ہے، محمد تو وہ ہے والنجم اذا ہوا وما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم جو وہ ڈوبا، میرا حبیب نہ بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، وما ینطق عن الهوى، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے اپنی مرضی سے، ان هو الا وحی یوحی، جب تک کہ اس پہ وحی الہی کا پہرا نہ لگ جائے۔ محمد کلام نہیں کرتا، تم اپنی زندگی گزار دیتے ہو۔
محمد اللہ کی مرضی کے بنا کلام نہیں کرتا، تم اللہ کی مرضی کے بنا زندگی گزار دیتے اور سوچ رہے ہو ہم جیسا۔ اس کے 3 کام ہیں، توجہات مبذول رہے، میں بس منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ اس کے 3 کام ہیں، میں نے عرض کیا اللہ نے 4 نام گنائے اپنے، اور اس کے بعد بلا فاصلہ بتایا کہ میں نے ہی محمد کو بھیجا، جس کے 3 کام ہوں گے۔ مجموعی طور پہ کام کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں کہ 4 کام ہیں، لیکن اگر ان 4 کاموں کو مزج کیا جائے، ملایا جائے اور ایک جگہ پہ جمع کیا جائے تو اصلی کام 3 ہیں۔ پہلا کام ہے محمد کا کام ہے تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ، سورہ جمعہ ہے، آپ آج پڑھ بھی چکے ہوں گے جمعے میں، اور انشاءاللہ ترجمہ دیکھتے رہیے گا، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو مولانا موصوف موجود ہیں، ان سے ترجمہ پوچھ بھی لیجئے گا کہ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان پر کرے۔ دوسرا کام ویزکیہم، ان کو پاک بنائے۔ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے اور وقت بھی عجیب سا ہے کہ پاک بنائے، جبریل نے آ کے ان کا سینہ دبایا اور پھر دل سے گندگی نکالی، جو دنیا نہیں بلکہ اور سخت لہجے میں اگر بولوں تو غلط نہ ہوگا، جو ابن آدم کی ہر فرد کو پاک بنانے آیا ہو، اس کے دلوں میں اپنی جیسی گندگیاں سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ پاک بنانے کے لیے۔ جو پاک بنانے کے لیے آیا ہے وہ بن کے آئے گا، اور اس کے یہاں نہ چوک ہے نہ بھول۔ سن لیجئے، یہ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کی بات الگ ہے، اس کے یہاں نہ کوئی بھول ہے نہ چوک۔ جب انہوں نے اپنے جیسا سمجھا تو غلطی سمجھی، ان کے عقلیں جو جتنا اپنے جیسا سمجھ پائیں اس کے اعتبار سے انہوں نے محمد کو پرکھا، تو اب جب بوسہ لینا ہوا مہر مبارک کا تو بہانے بازیاں شروع کر دیں، اور کہا صاحب سرکار ختمی مرتبت ایک مرتبہ جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے انہوں نے ایک شتر کو کوڑا مارا تھا، اور کوڑا جو ہے غلطی سے ہمارے آ کے لگ گیا تھا۔ پیغمبر کا آخری دور ہے، واقعہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، آخری دور ہے پیغمبر کا، اور اس میں ایک صاحب آئے، پیغمبر نے کہا جس کے اوپر میرے جو حق ہیں آ کے مطالبہ کر لو، میں حق ادا کر دوں گا۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے واقعہ نظر کر رہا ہوں، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا آئیے جس کا جو حق ہے مجھ پہ لے لیجئے۔ صاحب کھڑے ہوئے، مسجد چھلک رہی تھی صحابیوں سے چھلکتی ہوئی مسجد میں ایک کھڑے ہوئے۔ ہر صحابی قابل اعتبار نہیں ہوتا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر صحابیوں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، صحابیوں کی گرد و خاک، پیر کی گرد و خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن صحابی سلمان ہونا چاہیے، صحابی علی بن ابی طالب ہونا چاہیے، صحابی مقداد ہونا چاہیے۔ ایسا صحابی نہ ہو کہ پیغمبر خود صحابی کہنے پہ افسوس کرنے، پھر آپ فرمانے لگیں گے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابی تو سب تارے ہیں، کسی کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے صحابی سارے تارے ہیں، لیکن کچھ تارے منحوس بھی ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان صحابیوں سے چھلکتے ہوئے مجمع میں ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے گستاخی معاف پیغمبر گرامی، آپ جا رہے تھے فلاں مقام سے، جب واپس لوٹ رہے تھے اس میں آپ نے ایک اونٹ کو ایک کوڑا مارا تھا، وہ کوڑا اونٹ کو نہیں لگا، ہم کو لگ گیا، خدا کرے لگ ہی جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اگر لگا دیتے تو پھر بچتے نہیں، پیغمبر نے 80 جنگوں میں ایک بھی ضرب نہیں ماری، اگر پیغمبر کسی کو ضرب مار دیتے تو پھر وہ نہ بچتا، اس لیے کہ مشیت الہی ہو جاتی، اس کا تباہ ہونا لازم ہوتا۔ کہتا سرکار آپ نے گھوڑے کو مارا، آپ نے شتر کو مارا اور لگی میرے۔ پیغمبر نے کچھ نہیں بولا، اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ یہی سب نیک عادتیں پیغمبر کی ان کے حوصلہ افزائی کا سبب بن گئی۔ کیا کیا پیغمبر نے؟ ٹھیک ہے، آپ کا اس وقت میں برہنہ تھا، آپ جو ہیں اپنے بدن مبارک کو عریان کیجئے۔ پیغمبر نے ٹھیک ہے بھائی، ابا قبا ہٹائی، اور جب اب اٹھا تو مہر مبارک کے بوسے لیے اور کہتا ہے کہ بس میں تو وہ جھوٹ بول رہا تھا،
جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، مسجد میں جھوٹ بول رہا تھا، پیغمبر کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی آیت پڑھی ہے، اسی آیت سے استدلال کروں گا۔ میں نے کہا ہے ساری باتیں قرآن پر منحصر ہوں گی۔ پیغمبر کون ہے؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے پیغمبر ہم نے تمہیں شاہد، گواہ، مبشر، بشارت دینے والا، نذیر، ڈرانے والا، یہ سب بنا کر بھیجا۔ کیا کہا؟ ارسلناک، میں نے تمہیں ارسلہ کے ذریعے سے بھیجا۔ رسول اور ڈاکیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے منتخب کیا جائے۔ یہ باتیں واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد نتیجہ جو ملے گا انشاءاللہ آپ کو آپ محظوظ ہوں گے۔ دیکھیے گا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ پیغمبر نے مہر مبارک کھولی، اس نے بوسہ دیا اور کہا میں جھوٹ بول رہا تھا، آپ نے کبھی کوڑا مارا ہی نہیں۔ پیغمبر کے اوپر الزام لگا بیٹھا، پیغمبر کے اوپر الزام لگا بیٹھا۔ پیغمبر کو بھیجا، کیا کہہ کے گیا ہے خدا کی طرف سے؟ ہم نے تمہیں رسول بنا، ارسلنا کر، ارسلہ کے ذریعے سے۔ اور یہ ارسلہ والا جو ہوتا ہے نا، بڑا سٹیک نشانچی ہوتا ہے، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ آپ کو دکھاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فیل۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، ابرہا، اس کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے؟ دیکھا نہیں پیغمبر؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھا نہیں تمہارے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی مکاری کو ان کی گمراہیوں میں نہیں بدل دیا؟ وارسل علیہم طیرا، یہی ارسلہ، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر ارسلہ کیا چھوٹے چھوٹے ابابیل۔ میں ارسلہ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اپنے مقصد کے لیے۔ ان کے اوپر ارسلہ کیا چھوٹے چھوٹے پرندے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، قرآن نے کوٹ بھی کیا ہے، ترمیہم بحجارۃ، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے کبھی منہ میں کنکر لے کے آئے، کبھی پیروں میں کنکر لے کے آئے۔ آپ بتائیے مکے کی خرابکاری کی؟ کہا نہیں۔ کس کو مارا؟ کہا صرف ہاتھیے والے کو مارا۔ سارا نشانہ سیدھا ہاتھیوں پہ لگ رہا تھا۔ قرآن نے کوٹ کیا فجعلہم کعصف معکول، ایسے بنا دیا جیسے جانوروں کا چبایا ہوا بھوسا بن گئے، جانوروں کا چبایا ہوا بھوسا بن گئے، ایسے بنا دیا۔ کہا کس نے بنایا؟ کہا چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بنایا۔ کون تھے یہ پرندے؟ کہا ارسلہ کے ذریعے سے بھیجے گئے تھے، ارسلہ کے ذریعے سے بھیجے گئے تھے۔ کہا نشانہ غلط ہوا؟ کہا نہیں، اس لیے کہ اس نے بھیجا ہے۔ بھائی جب اس کے بھیجے ہوئے پرندے کا نشانہ نہ چوکے تو اس کے بھیجے ہوئے نمائندہ صلوات بر محمد۔ کون تھا؟ کہ ہاتھیوں کا لشکر۔ آج کے دور میں سمجھ لیجیے آئٹم بم لے کے آئے تھے وہ سب۔ آج کے دور میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس سے کم نہیں تھا، اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ پروردگار نے کہا تم بڑا لے کے آؤ، ہم چھوٹے سے ذلیل کریں گے۔ تم اپنا بڑا لے آؤ، ہم اپنے چھوٹے سے ذلیل کریں گے۔ تاریخ کے فقرے ہیں، مجھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ جانیے، آپ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اپنے سب سے چھوٹے پرندے کو بھیجا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے منقار میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے، سب پہ برسانا شروع کیا۔ قرآن نے کوٹ کیا، لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا ہو گئے۔ کون مارنے والا تھا؟ کہا اللہ کے چھوٹے چھوٹے بھیجے ہوئے نمائندے تھے، اللہ کے چھوٹے چھوٹے بھیجے ہوئے پرندے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا، حملے کے نتیجے میں بڑے بڑے ڈھا گئے، بڑے بڑے ختم ہو گئے، بڑے بڑے تباہ ہو گئے۔ تو توجہ رہے، اس واقعے سے اتنا تو جان لینا چاہیے، جہاں اس کا بھیجا ہوا ہو پھر چھوٹا بڑا نہیں رکتا، جہاں اس کا
کی مسمار کیا ہوگی جو بے پر کی اڑاتے ہیں، بلا پردار کیا ہوگی، اور جہاں کی کنکری نے فوج کو بھوسا بنا ڈالا، بلا اس کارخانے کی بنی تلوار۔ صلوات بر محمد۔ غور فرمانا ہے، وہ تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ اس کا ارسلہ والا نمائندہ ہے، وہ بھیجا ہوا نمائندہ ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے اس کے آگے۔ اور جب میں انشاءاللہ کبھی فرصت ملی اور حیات نے موقع دیا اور پھر آپ سے روبرو ہوا تو بات کی جائے گی اس موضوع پہ۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک مکمل الگ سے وقت چاہیے ہوگا کہ پیغمبر جو ادھر سے آئے تو ان کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو پیغمبر کیسے ادا کر رہے تھے، اور ان ذمہ داریوں کے مقابلے میں یہ کیسے آ رہے تھے۔ پیغمبر نے، میں ایک صرف اشارتاً یہ بات کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ پیغمبر نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا، کہا تھا قرآن کے جیسا لے آؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا نا، قرآن کے جیسا لے آؤ۔ اگر قرآن کے جیسا لا دیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ دعویٰ یہی تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ محمد جو دین لے کے آیا ہے اپنی جیب سے دے رہا ہے، میں لفظیں اپنی استعمال کر رہا ہوں، مفاہیم پورے قرآنی ہیں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو یہ شک ہے کہ محمد یہ جو دین پیش کر رہا ہے اپنی جیب سے کر رہا ہے تو جاؤ اس کے جیسا ایک سورہ لا دو۔ ان کو چاہیے کیا تھا؟ قانونی طور پہ، عقلی طور پہ، معیاری طور پہ ان کو چاہیے یہ تھا، جاتے ایک سورہ بناتے، کام ختم ہو جاتا، ہوتا یا نہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا سورہ بنانے کے بجائے چھوٹی موٹی 80 82 84 جنگیں، کبھی 80 کبھی 82 کبھی 84 جنگیں، اور کل 10 سال میں 13 سال جب تک ابو طالب تھے کسی کی جرات نہیں تھی۔ مکے کی زندگی میں جب تک ابو طالب نے اپنے سے لپٹا کے رکھا محمد کو، کسی کی مجال نہیں ہوئی محمد کی طرف سخت نظر سے دیکھ سکے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسے کافر پر کہ جس کے زیر سایہ محمد پروان چڑھ رہے ہیں۔ اس 10 سال میں 80 جنگیں معمولی بات نہیں ہے، زندگی پوری 10 سال کی زندگی جنگوں میں گزر گئی۔ مرحلہ ہے سوچنے کا، اور اس کے بعد ایک کام کرنا تھا، جاتے لے آتے، نہیں ہو سکا، پھر پروپگنڈے شروع ہو گئے، سیاستیں شروع ہو گئیں، جنگیں شروع ہو گئیں، تلواریں نکل آئیں۔ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا، دین کا کیا ہوا، اسلام کا کیا ہوا۔ اور پھر جب ان سے بھی کام نہ چلا تو اسلام کا لباس پہن کے آنا شروع کر دیا۔ 8 ہجری دیکھیے فتح مکہ میں کیا ہوا، جب کہیں امان نہ ملی تو لباس اسلام پہن لیا، اور اسی اسلام کے لباس پہننے سے جتنا اسلام کو خسارہ ہوا ہے کافروں سے نہیں ہوا۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ آج 25 محرم ہے، آپ عزادار ہیں، 2-4 جملے مجھے اللہ طاقت دے کہ میں مصائب کے آپ کی خدمت میں ادا کر سکوں۔ آج 25 محرم ہے، اس صرف اور صرف اسلام کے لباس پہن کے جو لوگ داخل ہوئے ان کا نتیجہ ہے کہ اسلام میں اتنا سارا فتنہ پیدا ہوا۔ صرف مسلمان ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، منافق آئے۔ یہ گفتگو کا ایک مرحلہ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو منافقوں نے کیا کیا اسلام کے ساتھ، یہ بھی ایک عنوان ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ بہرکیف پیغمبر کی زندگی تھی، پیغمبر کی زندگی میں جب پیغمبر کا جواب نہ لا سکے تو پیغمبر سے برسر پیکار ہو گئے، لڑائی جھگڑا آفتیں سب کچھ شروع کر دی، اور پیغمبر کو انہی کے گھر میں انہی کی آل کو ستایا جانے لگا۔ کتنا ستایا گیا اب اس کی نظیر میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کو مسلمانوں کے دربار میں آنا پڑ گیا۔ مجھے معلوم نہیں ہے، صرف آج کی جو مناسبت ہے
اس میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ میں پڑھوں تو کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی فرش بچھتا ہے، جب بھی عزاداری ہوتی ہے، جب بھی مجلس شروع ہوتی ہے، کہیں بھی بچھے، کبھی بھی بچھے، یہ بیمار امام ہر جگہ ہتکڑی بیڑی سنبھالے، ہمارا بیمار امام ہر جگہ ہتکڑی بیڑی سنبھالے پہنچ جاتا ہے۔ میرے بابا پہ رو رہے ہیں، میرے چچا پہ رو رہے ہیں، میرے بھیا اکبر پہ رو رہے ہیں، میرے بھیا قاسم پہ آنسو بہا رہے ہیں جب دیکھتے امام سجاد۔ آج کی وہ واحد مجلس ہے جس میں سجاد نہیں ہے۔ ہم سے اور آپ سے پرسہ لینے کے لیے روز سجاد آتے ہیں، جانتے ہو 1-2 دن کے لیے روایت نہیں ملتی ہے، روایت ملتی ہے بقا علی ابن الحسین 40 سنہ، 40 سال تک امام سجاد روتے رہے، اور ایسے نہیں روتے تھے، خون کے آنسو روتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا 8واں مولا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ یہ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی، اے فرزند شبیب اگر کسی شے پر رونا آئے نا تو حسین پر رو لیا کرنا۔ میرا مولا، میرا چوتھا امام جب کبھی پانی دیکھتا تھا بابا کی پیاس یاد کرتا تھا، جب کھانا سامنے آتا تھا بابا کی بھوک یاد کرتا تھا، جب کہیں جنازے میں جاتا تھا بابا کی غربت۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جانتے ہو مولا سجاد کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بڑا ستم ہوا ہے۔ مجھے مصائب پڑھنے دو خدا کے لیے، میں ایک جملہ کہہ سکوں، مجھے طاقت ملے۔ جانتے ہو جناب سجاد پہ بڑے سخت مرحلے کربلا کے درمیان نہیں گزرے، کربلا کے بعد کے مرحلے تھے جو جناب سجاد پہ بڑے سنگین مرحلے بنے۔ یہی وجہ ہے جب پوچھ لیا گیا مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا، مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی میرے مولا؟ مولا نے سر جھکا لیا، منہال کیا پوچھتا ہے؟ مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، اے میراث ہے، شہادت تو میراث ہے منہال، لیکن تو نے انصاف نہیں کیا۔ شہید ہونا میراث تھا، بازاروں درباروں میں کھلے سرما بہنوں کا جانا۔ اے منہال، الشام الشام الشام، 3 بار میرا مولا کہتا۔ کوفے تک پہنچنے میں مولا کو صرف 3 دن لگے ہیں۔ بازار کربلا سے جب قافلہ لیا گیا ہے تو کوفے تک پہنچانے میں صرف 3 دن لگے ہیں۔ جانتے ہو 100-125 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن کربلا سے کوفے میں 3 دن اور کوفے سے شام تک 16 دن لگ گئے بیمار۔ کوفے میں جب سروں کو لے کے جایا جا رہا تھا، اللہ مجھے حوصلہ دے میں پڑھ سکوں، سروں کو لے کے جایا جا رہا تھا جناب حبیب ابن مظاہر۔ آپ نے مصائب سن رکھے، حبیب کربلا کا واحد ایسا شہید ہے جس کا سر کربلا میں نہیں ہے، جس کا سر مکے میں دفن ہے۔ جانتے ہو کیسے پہنچا تھا؟ جب نیزوں پہ سارے سر گئے، اللہ آپ کو حوصلہ دے، سن سکو گے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ بڑی جسارت کر رہا ہوں، جب سب کربلا میں سب کی سروں کو نیزے پہ لیا گیا اور کوفے کے بازار میں لے کے آیا گیا، ایک جوان نے دیکھا سارے سر ہیں جو نوکے نیزہ پہ بلند ہیں۔ جوان نے تلوار نکالی، تلوار کو لہراتا ہوا آیا، اور ایک شکی جو حبیب ابن مظاہر کا سر لیے کھڑا ہوا تھا تلوار سے اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ باپ کے سر کو اس نے نیزے سے نکالا، جھپٹ کے لیتا ہے، ہاتھ میں لیا، خاک و خون کو پوچھا، پوچھنے کے بعد منہ کو چوما، چومنے کے بعد گلے سے لگایا سر کو گلے سے لگا کے ایک انگڑائی لی، انگڑائی لے کے حبیب کا بیٹا کہتا ہے ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو کبھی نیزے پہ نہیں لے جاتے۔ میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا، ہائے سید سجاد ہتکڑی بیڑی میں منظر دیکھ رہا تھا، بابا کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ، اے بابا سجاد مجبور ہے۔ جزاک اللہ
جزاک اللہ. بخل سے نہ روئیے. آج جانتے ہیں آپ کے رونے آنسو لینے کون کون آیا ہے. ابھی تک صرف سید سجاد آتا تھا, صرف زینب کبریٰ آتی تھی, لیکن آج حسین آئے. ارے میرے لال پہ رونے والوں, سکینہ آئی ہے میرے بھیا پہ رونے والوں. اہل بیت کے گھرانے میں یہ پہلا جنازہ ہے. رسول کا جنازہ ہوا, چوری سے اٹھا. رسول کا جنازہ خاموشی سے صرف گھر کے لوگ گئے. علی کا جنازہ بیٹوں نے اٹھایا, فرشتوں نے سہارا دیا. ماں فاطمہ کا جنازہ, ماں ہے تمہاری, صرف سادات کی ماں نہیں ہے, تمہاری بھی ماں ہے. ماں فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں. حسن کا جنازہ گیا تو تھا لیکن واپس آ گیا. حسین جس کے جنازے کو اٹھانے والا پہلا جنازہ, سید سجاد کا جنازہ, مدینے کی گلیاں چھلک پڑی, صحابیوں کا ایک ہجوم آیا, روح سید سجاد تڑپ گئی ہوگی. ارے جیسے ہی دیکھا ہوگا اتنے چاہنے والے, اتنے جنازہ اٹھانے والے, اتنے ماتم کرنے والے کربلا کی طرف رک گیا. اے میرے بابا, تیرا بیٹا مجبور تھا, کاش مجھے فرصت ملتی, مجھے اتنی مجال ملتی, میں آپ کے جنازے کو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا کر. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار زندگی گزر بسر کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے قوم کے نوجوان جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما. پروردگارا تجھے بیمار کربلا کا واسطہ اگر یہ بیماری واقعی بیماری ہے تو اسے نیست و نابود فرما, اور اگر یہ دشمن کے شر ہیں تو ان کے انہی کی طرف پلٹا دے. پروردگارا تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہماری تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو امام کے لیے باعث خوشنودی قرار دے. پروردگارا ہمارے اعمال کو ایسا بنا کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں. پروردگارا ہمیں ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.